بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، معتدل اور متوازن زندگی کیسے گزاری جائے؟ اس لیے کہ انسان پہ اس کے ماحول، معاشی حالات، سیاسی حالات کے اثرات ہوتے ہیں۔ یعنی انسان کا مزاج اور انسان کی طبیعت بالکل پارے کی طرح ہوتی ہے کہ جس میں ٹھہراؤ کم ہی ہوتا ہے۔ یعنی کبھی انسان پہ ماحول کا اثر ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے گھر سے باہر جاتا ہے اور ماحول میں آلودگی ہے، شور ہے، شرابہ ہے، ٹریفک کے مسائل ہیں، یہ بھی انسان کے مزاج پر اثر چھوڑتے ہیں۔ اسی طرح معاشی حالات ہوتے ہیں۔ انسان کبھی فراخی میں ہوتا ہے، کبھی تنگی میں ہوتا ہے، کبھی پریشانی میں ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کے سیاسی حالات بھی ہوتے ہیں کہ انسان کا تعلق کسی جماعت، کسی پارٹی کے ساتھ ہوتا ہے، اس کی ایک وابستگی ہوتی ہے۔ یہ حالات انسان کے مزاج پر اثر انداز ہوتے ہیں اور پھر انسان کا مزاج تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ تو کس طرح انسان معتدل اور متوازن مزاج کے ساتھ زندگی گزارے؟ یہ بڑا مشکل کام ہے، لیکن یہ مشکل کام آسان کیا جا سکتا ہے، اور اس کے آسان کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنی شخصیت کا جائزہ لیتا رہے۔ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ زندگی اور یہ دنیا اس طرح قائم فرمائی ہے کہ انسان کو یہ زندگی ہر حوالے سے پے نہیں کرتی، ہر حوالے سے ادا نہیں کرتی۔ یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ انسان جو کر رہا ہے اس سے فوری طور پر نتائج اور اثرات انسان کے سامنے آنا شروع ہو جائیں اور انسان اپنے مقصد تک پہنچ جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ اس لیے جب انسان اپنی شخصیت کا جائزہ لیتا ہے، اپنا مطالعہ کرتا ہے اور زندگی کے مسائل اور مشکلات اور حالات کو دیکھتا ہے اور پھر یہ دیکھتا ہے کہ یہ سب کچھ جو اس کی راہ میں آتا ہے یہ ایک فطری بات ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ مشکلات اور یہ مسائل کسی اور کی زندگی میں نہیں آتے، بلکہ وہ لوگ کہ جو عظیم لوگ ہوتے ہیں، بڑے لوگ ہوتے ہیں، جو بڑے کارنامے سر انجام دیتے ہیں، ان کی زندگیوں میں اس طرح کے مسائل زیادہ ہوتے ہیں۔ ایک تو بنیادی بات یہ ہے کہ جب انسان اپنی شخصیت کا جائزہ لیتا ہے، اپنے آپ کو دیکھتا ہے، تو انسان اپنی برائیوں کو بھی دیکھتا ہے اور اپنی اچھائیوں کو بھی دیکھتا ہے۔ اور جب اپنی شخصیت کا مطالعہ انسان کرتا ہے تو پھر وہ اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ جو اس کی کمزوریاں اور جو اس کی برائیاں ہیں اور جو اس کی شخصیت میں خامیاں اور نقائص ہیں، وہ ان پر کس طرح قابو پا سکتا ہے، کس طرح ان کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ ایک بنیادی بات تو یہ ہو جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک انسان پڑھنے لکھنے سے تعلق رکھتا ہے، یعنی اس کی عادت ہے کہ وہ مطالعہ کرتا ہے اور کتب بینی کرتا ہے اور اسے شوق ہے کہ وہ کتابوں کو پڑھے، تو پھر کتابوں کو پڑھنے والا شخص اگر شخصیات کا مطالعہ کرے، تاریخ کا مطالعہ کرے، تو اسے اندازہ ہوگا اور وہ اس نتیجے پہ پہنچے گا کہ دنیا میں کوئی شخصیت ایسی نہیں ہے کہ جو مشکلات سے اور جو مسائل سے نہ گزری ہو، بلکہ بڑے بڑے کارنامے سر انجام دینے والے کہ جنہیں آج دنیا یاد کرتی ہے اور یاد کرتی رہے گی، وہ لوگ کبھی بھی اپنی زندگی میں ایک لمحہ بھی سکون کا سانس نہ لے سکے، سکون کے ساتھ نہ بیٹھ سکے۔ اس طرح ان کی زندگی میں سٹرگل تھی۔ متوازن اور معتدل زندگی گزارنے کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ انسان ان شخصیات کا مطالعہ کرتا ہے۔ اور تیسری بات، دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہو وہ ہوتا رہے، اور وہ ہو رہا ہے۔ ہم نہیں تھے تب بھی تھا، اور ہم نہیں ہوں گے تب بھی یہ سب کچھ ہوتا رہے گا۔ اصل فوکس اور توجہ اس بات پہ ہونی چاہیے کہ میں اپنے اندر کتنی ٹرینکویلٹی کو، امن کو اور سکون کو، روحانیت کو پیدا کر سکتا ہوں۔ اس لیے کہ میرا سکون میری روحانیت اور اسپرچویلٹی کے ساتھ ہے، میرا سکون میرے امن کے ساتھ، میرے ذہن کے ساتھ ہے اور میرے دل کے ساتھ ہے۔ اور اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ انسان اپنا تزکیہ نفس کرتا رہے، یعنی پیوریفیکیشن اپنی کرتا رہے اور اپنا جائزہ لیتا رہے
اور ان اعمال کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کرے، وہ اعمال کہ جو صالح بھی ہوتے ہیں اور جو انسان کی شخصیت کو نکھارتے بھی ہیں اور جن کے اثرات معاشرے پر، سماج پر مرتب بھی ہوتے ہیں۔ اگر یہ تیسرا عمل بھی ایک انسان اختیار کر لیتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پاک اور صاف کرتا ہے اور نیک اعمال کو اور اچھے کاموں کو اختیار کرتا چلا جاتا ہے، تو اس کی زندگی متوازن بھی ہو جاتی ہے اور اس کی زندگی معتدل بھی ہو جاتی ہے۔